نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس سے آگے شعبان کا مہینہ، پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ۔ ان مہینوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر عمل باعث برکت، باعث رحمت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے اللہ تبارک و تعالی سے، اور وہ اتنی کمال کی دعا ہے کہ جس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، خیر و برکت ہے، اور بالخصوص ان دو مہینوں میں رجب اور شعبان میں کیے گئے اعمال، اور پھر اس دعا کا جو یہ آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ اگر اس کو کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جو ہی رجب کا چاند نظر آتا آپ یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ، یہ رجب اور شعبان، یہ دونوں مہینے ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، تاکہ رمضان المبارک کی برکتیں جو ہے ہم حاصل کر سکیں اور آپ کی رحمتوں سے ہم مستفید ہو سکیں۔ یہ بڑی کمال کی دعا ہے۔ دو مہینوں میں برکت، اور عمر کی بھی زیادتی کی ہے، برکت کی بھی ہے، رزق کی برکت ہے، جان کی برکت ہے، عمر کی برکت ہے، ہر چیز کی برکت ہے اس پہ۔ تو مختصر عمل ہے کہ جو ہی رجب کا چاند نظر آیا، اب تو کافی دن ہو گئے، یا ویسے بھی جب کبھی آپ کو اللہ موقع دے، شعبان المبارک کا چاند آپ دیکھ رہے ہیں، رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں، آپ جس وقت آپ کو یہ موقع مل جائے، آپ نے اس کے بعد کسی بھی دن یہ دعا مانگ لینی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اول آخر آپ درود شریف، لیکن یہ کہ باوضو ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 71 مرتبہ آپ یہ دعا مانگ لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں برکت دیں گے، آپ کی عمر میں برکت دیں گے، آپ کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے رزق کی جو بھی تنگی ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی قرض کا معاملہ ہے، یا بے برکتی کا کوئی معاملہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے آپ کی یہ ساری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو ان اعداد میں آپ کو بات بتائی جاتی ہے، بھئی اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس طریقے سے عمل کرنا ہے، تو آپ اس کی پابندی کیا کریں؟ اس لیے کہ یہ جو اعمال اور وظائف ہیں، آپ اس کو ایک علاج معالجے کے طور پہ سمجھ لیں، کہ جس طرح ڈاکٹر کی دوائی ہوتی ہے، اس میں آپ نے ایک مقدار کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو اعمال اور وظائف ہوتے ہیں، اس میں طریقہ کار، وقت اور تعداد، ان تینوں چیزوں کا آپ لحاظ رکھا کریں۔ پھر ان چیزوں میں جو خاص طور پہ برکت ہوتی ہے وہ صفائی اور طہارت سے ہوتی ہے، پاک صاف ہونا، نماز کی پابندی کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، اور پھر یہ دعا مانگنا جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ یقیناً آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے پڑوس اور رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے یہ بڑی کامل دعا ہے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نوازیں گے، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔